مغربی جرمن شہر ایسن میں والز آف ویژن نامی منصوبے کے تحت ڈچ اسٹریٹ آرٹسٹ ٹیلمو اور میل دو شاہکار تشکیل دے رہے ہیں۔ ان کا مقصد پرانے فنی شاہکاروں کو نئے زمانے میں متعارف کرانا ہے۔ یہ جوڑا اسی قسم کے کام میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہم ہمیشہ سے ہی کلاسیکل پینٹرز، حقیقت پسندی اور سابق ڈچ ماسٹرز کو اپنے کام کا حصہ بناتے آئے ہیں۔ اس لیے پرانے کلاسیکل آرٹ کو نئی شکل دینا ہمارے لیے بہترین کام ہے۔ اس اسٹریٹ آرٹ منصوبے کے لیے دونوں مصوروں نے مختلف راستے چنے۔ دونوں نے ایک عمارت پر 170 اسکوائر میٹر کی پینٹنگ بنائی۔ میل کروٹسمن نے سن 1988 کے ایک فن پارے کو نئی تشکیل کے لیے چنا۔ اصل فن پارہ دا سور ہے اور اسے فان گوخ نے بنایا تھا۔ ان کی پینٹنگ میں کردار بہت تاریک جبکہ پس منظر روشنی اور رنگوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ الٹ دیا ہے تو پینٹنگ میں پس منظر کافی مدھم دکھائی دیا اور کردار ابھر کر سامنے آیا۔ فان گوخ کی طرح پینٹنگ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ میں نے کوشش کی کہ برش کے سٹروکس اسی طرح کر سکوں، اسی لیے یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ یہی ان کے کام کی منفرد بات بھی ہے۔ 5 کلومیٹر دور ایک مقام پر ٹیلمو پیپر ایک مختلف پینٹنگ پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے فرانس کے ژان فرانکوائس میلے کی شاہکار پینٹنگ وومن ود ا ریک کو نئے طرز سے تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ پینٹنگ میں ایک عورت فصل کی کٹائی کے بعد زمین صاف کر رہی ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ کھلے علاقوں میں کوڑا کرکٹ اور پلاسٹک زیادہ دکھائی دیتا ہے، تو فصل کی کٹائی کے بعد اب دراصل پلاسٹک صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں کچھ کرنا چاہتا تھا، کچھ ماڈرن طریقے سے۔ جب یہ پینٹنگ بنائی گئی تھی تو تب پلاسٹک تو نہیں تھا اور اس طرح کا کوڑا کرکٹ بھی نہیں جیسا کہ اب۔ میرے خیال سے یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے۔ اس پینٹنگ کے لیے ٹیلمو پیپر کی گرل فرینڈ نے ماڈلنگ کی۔ والز آف ویژن ڈاکٹر ہانس ریگل فاؤنڈیشن کا ایک سلسلہ وار منصوبہ ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ آرٹ سب کے لیے دستیاب ہو اور وہ بھی عوامی مقامات پر۔ برلن کی انر فیلڈز ٹیم نے سب سے پہلے منصوبے پر کام شروع کیا اور کولون میں 260 اسکوائر میٹر طویل ایک شاہکار بنا ڈالا۔ یہ جرمن مصور کیسپر ڈیوڈ فریڈرچ کی مشہور پینٹنگ وانڈرر ابو دی سی آف فوگ پر مبنی تھا۔ پھر رواں سال موسم گرما میں جرمن اسٹریٹ آرٹسٹ کلیس مکلیم نے دی بٹرفلائی ہنٹر نامی مشہور پینٹنگ کو اپنے انداز میں تخلیق کیا۔ یہ پینٹنگ اصل میں کارل شپٹزفیگ کی تھی، جس میں ساز و سامان کو بھی نمایاں رکھا گیا۔ اس منصوبے کے ڈائریکٹر الیگزینڈر کوکلا نے براہ راست گرافیٹی آرٹسٹ سے بات کی۔ اس منصوبے کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ ہم نوجوانوں تک پہنچ سکیں۔ ڈاکٹر ہانس ریگل اسٹفٹنگ چاہتی ہے کہ اگلی نسل کی بھی گرافک آرٹ میں دلچسپی بڑھائی جائے۔ فن کی یہ شکل آج کل کے نوجوانوں میں کافی مقبول ہے۔ میل کروٹسمن اور ٹیلمو پیپر نے ایسن میں 8 دن لگا کر اپنا کام مکمل کیا۔ انہوں نے 120 لیٹر وال پینٹ اور سپرے پینٹ کے لگ بھگ 20 کینز استعمال کیے۔ ایسن میں اس منصوبے کے بعد اب دیگر شہروں میں بھی نئے منصوبوں پر کام ہوگا۔ کاغذ پر کئی شاہکار بنے پڑے ہیں اور پرانے شاہکاروں کی بھی کوئی کمی نہیں۔